کہ فنی ویڈیوز اپنے چینل پر ڈالنا کیسا ہے۔ دیکھیں یہ جو آج کل جو فنی ویڈیو ہے یہ چھچوری ویڈیوز کہلاتی ہیں، فنی نہیں ہیں۔ کسی کی زوال عزت کا سامان کرنا، کسی کو ذلیل کرنا، بے عزت کرنا، چہرے کے اوپر ایسے گندے کمنٹس پاس کرنا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے چہرے کی بناوٹ کو اپنی جانب منسوب کیا، خاص طور پر کہ ماؤں کے رحموں میں وہی صورت بنانے والا ہے، اگرچہ پوری کائنات کا خالق وہی ہے، اور اس کو چہروں کو گندی چیز کی طرف منسوب کرنا، ان پہ گندے گندے کمنٹس کرنا، لوگوں کو ڈسٹرب کرنا، تنگ کرنا، اس کو ہم فنی ویڈیوز کہہ دیتے ہیں۔ یا میمیکری کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، چاہے وہ پولیٹیشین ہی کیوں نہ ہو۔ کیا وہ انسان نہیں ہوتا؟ کیا اس کے پیچھے اس کی فیملی نہیں ہوتی؟ اس کے بچے اسکول نہیں جاتے؟ کیا ان کو لوگوں کو فیس نہیں کرنا پڑتا؟ ہم اپنے تھوڑے سے مزے کے لیے، اپنے پیسہ کمانے کے لیے اور یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے والد کی، والدہ کی کوئی اس طرح بنا کر ویڈیوز ڈالے اور ان کو ذلیل اور بے عزت کرے، پھر آپ کی قلبی کیفیت کا عالم کیا ہوگا؟ جس کا آپ کر رہے ہیں وہ بھی کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا، کسی کا شوہر، کسی کا بھائی، کسی کی بہن۔ کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ تو یہ فنی ویڈیوز وغیرہ جو آپ فنی کہہ رہے ہیں نا، یہ انتہائی غلیظ قسم کی ویڈیوز، اور یہ جو مطلب اس طریقے سے پرینک وغیرہ کر کے اور لوگوں کو کہتے ہیں ہم تو لوگوں کو خوش کر رہے ہیں، تو کیوں نہ پھر آپ کے والدین کو اس طرح ان کا مذاق اڑا کے لوگوں کو خوش کیا جائے، آپ کے بیوی بچوں کا مذاق اڑایا جائے، آپ کے خاندان والوں کا مذاق اڑایا جائے، پھر آپ کی قلبی کیفیت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ کس نے کہا کہ ایک حرام چیز سے ایک اچھے مقصد کو حاصل کرنا آپ کے لیے جائز ہو جائے گا؟ لوگوں کو خوش کرنا اچھی چیز ہے، لیکن حرام طریقے سے؟ یہ جو آج آپ یہ ارننگ کر رہے ہیں نا کہ ہم نے گاڑی لے لی، بہت سے ایسے ہوں گے، ہم نے یہ کر لیا، ہمیں وہ کر لیا، اپنی دنیاوی ترقی دکھاتے ہیں۔ یہ آپ کی دنیاوی ترقی نہیں ہے، آپ کی آخرت کا شدید قسم کا نقصان ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میری یہ بات اتنی محبوب نہیں رہے گی، پسند نہیں آئے گی بالکل، کیونکہ جہاں پر ہماری ارننگ کی راہ میں، ہماری دنیاوی جھوٹی عارضی عزتوں کی راہ میں کوئی رکاوٹ بنے، چاہے وہ مذہب اسلام کیوں نہ ہو، ہمیں سب سے برا لگتا ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھیں گے، میں آپ کا بہت مخلص ہوں، جو آپ کی ان گندی چیزوں پر حوصلہ افزائی کرتے ہیں وہ آپ کے دوست نہیں ہیں، وہ آپ کے دشمن ہیں۔ وہ میدان محشر میں آپ کو ظالم کی حیثیت سے، بہت سارے سینکڑوں ہزاروں مظلوموں کے سامنے ایک مجرم کی حیثیت سے کھڑا کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں، اور وہاں پہ آپ کی نیکیاں نکال کے ان کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، جس کی آپ نے دل آزاریاں کی ہوں گے۔ اس لیے ایسا ہرگز نہ کریں، اس کو تو میں بالکل منع کروں گا۔ اور یہ انہوں نے کہا کہ ایسی ویڈیو لگانا جس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی میوزک چل رہا ہو یا سانگز چل رہے ہوں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ یہ بھی دیکھیں، بلا ضرورت سانگ والا تو بالکل نہ کریں، یہ ممنوع ہوگا۔ ہاں اگر کوئی جسے قومی ترانے ہوتے ہیں بعض اوقات، اور وہ بھی خاص طور پر جنگی حالات کے اندر اسی گنجائش نکل سکتی ہے، ورنہ جو عام قسم کے فحش قسم کے یہ فلمی وہ چیزیں، ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ بعض اوقات اونلی میوزک ہوتا ہے اور بہت ہی لائٹ قسم کے میوزک ہوتا ہے، یہ تو تقریباً آج ہر قسم کی ویڈیو میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ وائلڈ لائف کا کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی بعض اوقات تھوڑا بہت میوزک ڈالتے ہیں۔ آپ خبریں دیکھنے لگیں، اس کے پیچھے بھی ایک میوزک چل رہا ہوتا ہے بعض اوقات، کوئی بھی پروگرام، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، کیونکہ یہ تابع ہے، مطبوع نہیں۔ مطبوع سے کہتے ہیں جو مقصود اصلی ہو، اور تابع وہ کہ آپ مقصود اصلی کچھ اور ہے اور وہ ضمناً چیز آ گئی ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہوں کہیں پر تو یہ دائیں بائیں کی چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں، اس کا مطلب اگر میں ایک رکشے کی طرف دیکھ رہا ہوں اور یہاں عورت کھڑی ہے، میری نگاہ کے دائرے میں تو آ رہی ہے، لیکن میں قابل گرفت نہیں ہوں گا، کیونکہ میں دیکھنے کا قصد و ارادہ نہیں ہے۔ تو ایسی اگر کوئی چیز آپ ڈالتے ہیں جس کے بیک گراؤنڈ میں لائٹ سا کوئی میوزک ہوتا ہے تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، ورنہ یہ سانگز وغیرہ نہ ڈالیں، یہ بہتر۔ 2D اور 3D اینیمیشن کا کام جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو دیکھیں، اس میں وہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی فحش چیز نہیں ہے، اسلام کے خلاف نہیں ہے، اور مسلمانوں کی توہین یا تحقیر اس میں بیان نہیں کی گئی ہے، ویسے بچوں کے لیے آپ کارٹونز وغیرہ تیار کر رہے ہیں، اور بلکہ اگر اصلاحی کر رہے ہیں پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور عام اگر کارٹون ہیں، بچے خوش ہوتے ہیں، کھیلتے ہیں، اس سے ان کی طبیعت میں نشاط پیدا ہوتا ہے، ذہنی نشو و نما حاصل ہوتی ہے، اور وہ خوش ہو کر پھر پڑھائی وغیرہ میں بھی ان کا دل لگتا ہے، اور دیگر ایکٹیویٹیز میں وہ حصہ لیتے ہیں، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ بس وہ چیزیں جو میں نے عرض کیا کہ کوئی گندی چیزیں نہ ہوں، اسلام کے خلاف چیزیں نہ ہوں، اس کا تھوڑا خیال رکھیے گا۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ وہ باہر ہوتے ہیں، ان کی زوجہ یہاں ہوتی ہیں پاکستان میں غالباً، تو یہ دونوں فون پر باتیں کر رہے تھے، تو ایسی کی بات چلی کسی شخص کے بارے میں، تو ان کی زوجہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے عورت بنانا چاہتا تھا لیکن وہ مرد بن گیا، تو یہ کلمہ کفر ہے کہ نہیں، اور ہمیں کیا تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا ہوگا، اور کرنا ہوگا تو طریقہ کیا ہے؟ میں باہر ہوں، بیوی یہاں ہے۔ تو بالکل دیکھیں، یہ کلمہ کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بنانا چاہتا تھا عورت،
اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی مشیت، اللہ کے ارادے کے باوجود وہ مرد بن گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کوئی ایسی طاقتور اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہستی موجود ہے جو اللہ سے زیادہ طاقت رکھتی ہے کہ اس نے اللہ کے ارادے کو بدل دیا۔ اللہ عورت بنانا چاہتا تھا، اس نے مرد بنا دیا۔ تو یہ ایک اور الہ کا سا گویا تصور اور اللہ تعالیٰ کو اس کے سامنے کمزور ظاہر کرنا یہ ہو رہا ہے۔ چاہے لاکھ آدمی کہے کہ میرا تو یہ قصد و ارادہ نہیں تھا، تو نتیجہ اور معال پہ توجہ کیوں نہیں کی کہ کیا نتیجہ نکلنے والا ہے؟ اس قسم کی باتیں عورتیں بہت زیادہ کرتی ہیں اور یہ کلمہ کفر ہے۔ بالکل آپ دونوں کو تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا واجب ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا تجدید ایمان تو آپ گھر پہ بیٹھ کے علیحدہ بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے جو کلمہ کفر زبان سے نکلا، اور شوہر اس طرح کہے کہ جو میں نے کلمہ کفر سنا اور فوری طور پہ میں نے بیوی کو ٹوکا نہیں، اس کو تجدید ایمان نہیں کروائی، اتنا میں نے ٹائم گزارا، اللہ تعالیٰ میں اس پہ معافی چاہتا ہوں اور آئندہ احتیاط کا ارادہ رکھتا ہوں اور احتیاطاً تجدید ایمان کرتا ہوں، اور دوسرا کلمہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ دوبارہ صاحب ایمان ہوں گے۔ اور تجدید نکاح کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو زوجہ فون پر، جیسے آپ اگر جرمنی میں ہیں تو فون پر کسی کو وکیل بنا دیں جو آپ کے قریب رہتا ہو، شوہر کے قریب رہتا ہو، کہ میں آپ کو اختیار دیتی ہوں۔ وکیل بنانے کا مطلب کیا ہے؟ ان الفاظ میں کہ میں آپ کو اختیار دیتی ہوں کہ آپ میرا نکاح فلاں بن فلاں سے کر دیں، اس میں شوہر کا نام، ان کے والد کا نام لے دیں، وہ وکیل ہو گیا۔ اب وہ وکیل شوہر کے پاس آئے اور دو گواہ جو ہوں گے، دو مرد یا ایک مرد دو عورتیں، وہ اس مجلس محفل میں ہوں، اور یہ وکیل کہے کہ میں اپنی موکلہ، وہ لڑکی کا نام لے، فلانہ بنت فلاں کا نکاح آپ کے ساتھ کرتا ہوں، آپ نے قبول کیا، یہ کہے میں نے قبول کیا، ہو جائے گا۔ یہی ریورس بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر یہاں پر پاکستان میں کسی کو وکیل بنائے اور وہ وکیل دو گواہوں کی موجودگی میں شوہر کی طرف سے ایجاب کرے یا الفاظ ادا کرے اور بیوی سے قبول کروا لے، نکاح ہو جائے گا۔ یہ تو ہے مسئلے کا حل۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو آپ کے سامنے زوجہ نے کلمہ کفر نکالا اور آپ مطلع ہو گئے تو تجدید ایمان کر لیا۔ جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا، وہ شرعی قیودات اور لیمیٹیشنز کو نہیں جانتا، تو آپ کے پیٹھ پیچھے یہ عورت کتنی مرتبہ کلمہ کفر کہتی ہوں گی، اس کا کیا ہوگا؟ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا بڑا کفر کر دیں کہ مرتدہ ہو جائیں اور آپ کا نکاح بریک ہو جائے، پتہ ہی نہ ہو، آپ آپس میں خدا نہ خواستہ زنا کرتے رہیں، یا میدان معاشر میں جا کے آپ کو پتہ چلے کہ یہ تو آپ کی زوجہ رہی نہیں تھی کیونکہ نکاح تو ختم ہو گیا تھا۔ اس لیے خدا را میں بار بار یہ گزارش کرتا ہوں، میرے یوٹیوب پہ بیانات دیکھ لیں، ان کا مال اور نتیجہ صرف یہ ہے، علم علم علم، جہالت کو ختم کریں، جہالت کو ختم کریں، جہالت کو ختم کریں۔ اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اللہ کو بھی اہمیت دیں، اس کے رسول کو اہمیت دیں، قرآن کو اہمیت دیں، اسلام کو اہمیت دیں۔ ان چاروں کی وہ اہمیت ہماری نگاہوں میں نہیں ہے جو ہونی چاہیے، چاہے آپ لاکھ قسمیں کھائیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ماں باپ کچھ کہیں، بیوی بچے کہیں تو ان کے لیے تو جانیں قربان ہوتی ہیں، اللہ اس کے رسول کہیں تو ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے اہل علم سے پوچھو۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کا حکم مانو، اس کے رسول کا حکم مانو، اور ان کا جو تمہیں حکم والے ہیں، یعنی مفتیان کرام، علماء کرام جو تمہیں دین سکھاتے ہیں، تربیت کرتے ہیں۔ اور نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے۔ لیکن ہم بالکل نہیں سنتے، نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، نہ ہم اسلام کو سیکھنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر کس لیے آئے تھے ہم دنیا کے اندر؟ ذرا سوچئے نا۔ پھر ہم میں اور عام مخلوق میں، جس کو ہم ارذل مخلوق کہتے ہیں، جس کو ہم جانوروں سے تعبیر کرتے ہیں، ان کے مقاصد زندگی میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے۔ وہ بھی پیدا ہوتے ہیں، توالد و تناسل ہوتا ہے، بچے پیدا ہوئے، کھایا پیا، سائے میں بیٹھ گئے، دھوپ سے بچے، بارش سے بچے، مر گئے۔ ایسی پھر ہمارے ساتھ انسان اس لیے پیدا نہیں ہوا، یہ اشرف المخلوقات ہے، اس کی دنیا میں آمد کا مقصد بھی اعلیٰ ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ شوہر حضرات کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی ازواج کو فرض علوم سکھائیں، خود سکھائیں، نہیں آتا تو ایسے اسٹیج فراہم کریں، ایسے لوگوں سے رابطہ کروائیں کہ ہمارے گھر والے فرض علوم سیکھیں۔ جب ہماری بہنیں عقیدہ سیکھیں گی، کلمات کفر کا علم حاصل ہوگا، کن صورتوں میں آدمی مرتد ہو جاتا ہے، کن صورتوں میں حکم کفر ہوتا ہے لیکن آدمی حقیقتاً کافر نہیں ہوتا، لیکن احتیاطاً تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو عقائد ہم سیکھیں گے، ذات باری تعالیٰ سے متعلق عقائد، آسمانی کتابیں، نبوت، رسالت، جن، فرشتے، جنت، دوزخ، تقدیر، آخرت، اور پھر اس کے علاوہ عقائد اہل سنت جو ضروری ضروریات اہل سنت میں سے ہیں، ان کا علم سیکھنا، پھر احکام شرعیہ عملیہ، پھر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کی معرفت، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر آپ نہیں کریں گے، یاد رکھیے
نبی کریم نے واضح فرمایا کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، تم میں سے ہر شخص سے اس کے گھر والوں کے ماتحت کے بارے میں کویسچن کیا جائے گا، وہاں پوچھا جائے گا کہ آپ نے زوجہ کو ایسا رکھا کیوں کہ اس کو نہیں پتہ تھا اور اس کے زبان سے ایسے الفاظ نکلے۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صاحب علم ہو جائیں، پھر بھی خدا نخواستہ بے اختیار کبھی نکل جاتا ہے زبان سے، لیکن کم از کم آپ نے فرض تو سیکھا ہوا تھا نا، پھر زبان سے نکلا تو اس پہ گرفت ہوگی، علم نہ سیکھنے کا ووال نہیں ہوگا۔ ورنہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب لا علم شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 2 گناہ لکھے جاتے ہیں، ایک علم نہ سیکھنے کا گناہ اور ایک گناہ کا گناہ۔ اس لیے اچھی طریقے سے اس پر توجہ رکھیے، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ ایک بچی یہ کہتی ہے، اس نے ہم سے کویسچن کیا کہ بعض اوقات جب والدہ مجھے بار بار کسی چیز پر ٹوکتی ہیں تو مجھ میں کوف سی پیدا ہو جاتی ہے، میں بیزار ہو جاتی ہوں، چڑچڑاپن طاری ہوتا ہے۔ ایک تو اس کیفیت کے بارے میں کیا حکم شرع ہوگا، اور دوسرا کبھی میں پلٹ کے جواب دے دیتی ہوں، اگرچہ بعد میں مجھے ندامت شرمندگی ہوتی ہے، لیکن کیا حکم شرع ہوگا۔ دیکھیں غیر اختیاری کیفیات پہ تو گرفت نہیں، لیکن ان کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، ورنہ پھر زبان سے الفاظ نکلیں گے اور منہ سے نکل جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور والدہ سے معافی مانگنا واجب ہے۔ بچوں کو کارٹون والے کپڑے پہنانا کیسا؟ سنا ہے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آتے۔ یہ ہے حدیث میں کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں کتا اور حالت جنابت میں کوئی شخص یعنی جس پہ غسل واجب ہو گیا ہو، چاہے مرد یا عورت، اور تصویر ہو، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ لیکن وہ تصویر سے مراد ہے وہ تصویر جو آپ نے تعظیماً لگائی ہو، باقاعدہ جیسے دیوار پہ تعظیم کے ساتھ لگاتے ہیں، یا مجسمے وغیرہ ہیں، یہ جیسے شو پیسز ہوتے ہیں، گھوڑے کے واضح چہرہ ہے، یا اور کوئی اس طرح کے آپ نے لگائے ہوئے ہیں، یہ رحمت کے فرشتوں کے آنے کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ جبکہ بچوں کو جو کارٹون کے کپڑے پہناتے ہیں تو ویسی مقام حقارت پہ بچہ زمین پہ لوٹتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے، گرتا پڑتا ہے، تو وہ مقام تعظیم بہرحال نہیں ہے۔ اگرچہ افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ کارٹون والے بھی نہ پہنائیں، لیکن بعض اوقات بچوں کا اپنا شوق ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، آپ نے پہنا دیے تو اس میں گناہگار ہونے کا تو نہیں کہا جائے گا، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، انشاءاللہ یہ رکاوٹ نہیں بنیں گے۔